السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز چل رہا ہے اور اس کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کا دھماکہ سن کر عجیب و غریب سا لگتا ہے، لیکن حقیقت جانیے کہ قیامت کا دھماکہ واقعی دھماکہ ہی ہوگا، ایسا دھماکہ کہ آپ سمجھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو وضع کر دیں گی، جن دیں گی، ایسا دھماکہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دھماکے کے خوف سے، ڈر سے اور اس کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ بات چل رہی تھی قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کے سلسلے میں، اور ان میں سے 15 علامتوں اور 15 نشانیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم جان چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں 16ویں نشانی، 16ویں علامت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے قتل و خون ریزی کی کثرت۔ قتل و خون ریزی کی کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں درج کیا ہے، میرے سامنے ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ والذی نفسی بیدہ لا یذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیم قتل ولا المقتول فیم قتل فقیل کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا جائے گی نہیں، فنا نہیں ہوگی، جب تک ایسا دن نہ آ جائے، ایسا دور نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہو کہ اس نے کسی انسان کو کیوں مارا ہے، اور نہ مرنے والے کو یہ علم ہو کہ اسے کیوں مارا گیا ہے۔ جب پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے اتنے قتل ہونے لگیں گے، اتنی خون ریزی بڑھ جائے گی، قتل کا معاملہ اتنا سامنے آنے لگ جائے گا کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور جو مارا گیا ہے وہ کیوں مارا گیا ہے۔ یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس خون ریزی اور قتل کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ صحابی اور خلیفہ راشد کے قتل سے شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ایسی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جن کے لیے کوئی معقول جواز نہیں تھا۔ ان جنگوں میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، ادوار گزرتے گئے، زمانے گزرتے گئے، اور جدید تباہ کن اسلحوں کی بھرمار ہوتی چلی گئی، اور ہلاکت خیز جنگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسان قتل کیے گئے، دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ لوگ مرے۔ اللہ اکبر، 5.5 کروڑ۔ ویتنام کی جنگ میں 30 لاکھ لوگ مارے گئے، روسی خانہ جنگی میں 1 کروڑ آدمیوں کی جان گئی۔ اب تعجب، آپ کو سن کر تعجب ہو رہا ہوگا، اسپین کی خانہ جنگی 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کے قتل کا سبب بنی۔ عراق ایران جنگ، جو خلیج کی پہلی جنگ تھی، 10 لاکھ انسانوں کے قتل کا سبب بنا، یہ جنگ۔ عراق پر استعماری قبضے کے دوران 10 لاکھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان جنگوں پر حدیث کے یہ الفاظ، نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ اس شخص کیوں قتل کر رہا ہے، صادق نہیں آتے، تاہم ان کا تذکرہ یہاں قتل و خون ریزی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قتل و خون ریزی کی کثرت اتنی ہو گئی کہ اتنی جانیں بلا سبب، بلا کسی وجہ کے، ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ سیاسی نہیں ہیں، وہ سب لوگ کسی کے مجرم نہیں ہیں، لیکن سب کو عوام کی موت ہوئی ہے، عام انسانوں کی موت ہوئی ہے، جو بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ تو یہ قتل و خون ریزی کی کثرت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی اور موت کے سارے فتنوں سے، دنیا اور آخرت کے ساری آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔